ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو پہلے سن چکے ہو۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عامر مجید صاحب آف مظفر گڑھ اور انہوں دے علاوہ دیگر احباب گرامی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا سارا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناؤ۔ مرکز البدرین دے اساتذہ کرام، طلباء اعظام، محبین، مخلصین، محسنین تشریف فرمائیں۔ آج دا یہ پروگرام جنہیں دوستیں ترتیب دیتے بھائی وسیم سلفی صاحب اور خصوصاً سارے چاچا جی مہربان چاچا محمد یعقوب صاحب اور فضیلت الشیخ مولانا محمد عیسیٰ مبشر صاحب اور دیگر علماء کرام اور طلباء اعظام، اللہ سونا سب دوستیں بزرگیں دی محنت کو قبول کر کے اللہ آخرت دا نجات دا ذریعہ بناوے۔ جنہیں سارے عزیزیں اللہ دی توفیق نال عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیتے، میں انہاں کو مبارکباد پیش کرنا، وال انہاں دے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرنا، وال انہاں دے والدین گرامی کو بھی میں دلوں مبارکباد پیش کرنا۔ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے اور دعا گو ہاں کہ اللہ انہیں بالیں کو مرکز بدرین واسطے، اساتذہ واسطے، محسنین واسطے، مخلصین اور معامنین واسطے اور خاص کر والدین واسطے اللہ سونا صدقہ جاریہ بڑھاوے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جڑے لوگ یہ نعمت کے محروم ہیں انہوں کو پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور جنہاں لوگوں کو رب نے یہ نعمت عطا کی تھی ہے، اگر وہ صحیح مانے این نعمت دے مقام کو سمجھن تو اللہ تعالیٰ دا انہاں تے بہت بڑا فضل ہے۔ انبیاء، نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے اولاد منگدے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اکھاں دی ٹھنڈک ہے، دل دے سکون دا ذریعہ، زندگی دے پریشان کن حالات مصیبت زدہ حالات اے اولاد سہارا ہوندی ہے۔ اولاد مان ہے، فخر ہے،
اور اولاد پیو ماں دے خاندان اور نسل دے پھلن پھلن دا ذریعہ ہوندی ہے. جڑا بے اولاد ہوئے لوگوں کو اچھی نظر نال نہیں دے دے، مسکین کو سمجھدن بھامیں کروڑا پتی ہوئے، انہیں مربیاں دا ذکر تھیندے، کروڑے دا ذکر تھیندے، آخر شکوہ اے تھیندے کہ بیچارہ ہے بے اولاد. اساں یو جے کئی لوگ ڈٹھن جڑے لکھیں روپے دے خرچ کرن، کوشش رہندن کہ اللہ اے نعمت سا کو دے وے. اولاد بہت بڑی نعمت، نعمت دے نال نال اے اولاد پیو ماں واسطے آزمائش بھی ہے. اولاد پیو ماں واسطے آزمائش بھی ہے، نعمت بھی ہے، آزمائش بھی. لیکن اے پیو ماں آزمائش تو بچ سکدن، یہ نعمت کے فائدہ چاہ سکدن اگر اے پیو ماں ایک کم چا کرن. جیڑے مقصد دی خاطر اللہ اولاد دیں دے، اگر ماں باپ وہ مقصد کو پورا چا کرن تو نعمت بھی ہے تے ازمائش تو انشاءاللہ محفوظ بھی ہے. اور اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرن، اولاد اللہ نے انہاں کو دیتی ہے اور اپنی اولاد دا جڑا مقصد ہے وہ پورا نہ کرن تو اے نعمت علی چس کے بھی محروم تے الٹا آزمائش بھی. تقریباً لوگیں کو ہر شے ہے پئی کھاون پیون دی کمی کہیں نہیں، کنہیں کو اگر بڑھڑا کیتی ودیے تے اولاد کیتی ودیے، اگر کنجھاں کیتی ودیے تے اولاد کیتی ودیے، کمزور کیتی ودیے تے اولاد کیتی ودیے، جے پیو ماں کو شرمندہ کیتی ودیے تے اولاد کیتی ودیے. ہے کہ یہ اولاد والا رشتہ ہے جتھا ماں باپ دی بریک لگ وینی. ماں باپ او حجت نہیں کر سکتے، او بحث نہیں کر سکتے، او جھگڑا نہیں کر سکتے جڑا عام روٹین وچ بے نال ہوندا ہے. اولاد دے سامنے ماں باپ اکثر سر سٹی بیٹھے ہوندے، لیکن ان دی وجہ کیا ہے کہ جیڑی وجہ تو اللہ نے اولاد دیتی آئی اور اللہ اولاد جیڑی وجہ تو دیں دے، اساں وہ وجہ کدیں نہیں ڈٹھی، کدیں غور نہیں کیتی، اساں کدیں وہ وجہ تے توجہ ہی نہیں کیتی. سارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اولاد دیں دے تاکہ بڑھیپے سارا سہارا بنے، ساکو کھٹ کما کھواوے، بس اساں انہیں دا کھچا کھاؤں. ہون تے اولاد جوان ہے، ساکو کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرن دی. اولاد ہے پئی رقبے جانن تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی ویزا جانے تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی زمینہ جانن تے اولاد جانے، اولاد ہے پئی کاروبار جانے تے اولاد جانے. حالانکہ بھائیو اولاد دی پیدائش دا مقصد اے ہرگز نہیں. رب نے ہی واسطے اولاد نہیں دیتی کہ انہاں کو رقبے دیو، انہاں دے ویزے گھنو، انہاں کو ذریعہ معاش بنا دیو، انہیں کو تساں دکاندار بناؤ، انہیں کو تاجر بناؤ. یہ ساری چیزاں تساں اولاد دے فائدے اس تک کریں دے ہو، لیکن اولاد کو تساں اپنے فائدے واسطے کتھا استعمال کیتا. ہنر سکھائے ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، زمین گھن لیتی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، دکان لا لیتی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو. کملے تھی گئے ہو، اللہ نے تو کو عقل دیتی ہے. اولاد کے تساں آپ اپنے آپ کو فائدہ کدا لیتے، اپنے فائدے واسطے اولاد کو کدا استعمال کیتا. جو فائدہ سوچے ہوئے ویزا گھن لیتے ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو، پی ایچ ڈی کرائی ہوئے، ایم فل کرائی ہوئے، ڈگری دیوائی ہوئے کہ کو فائدہ ہے اولاد کو. تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ جیڑا تو آپ کو فائدہ تھی انہیں وہ تساں سوچا ہی کرے گی، انہیں اتنے تساں کریں غور ہی نہیں کیتا. دنیا چی فائدہ ہے، آخرت چی فائدہ ہے. دیکھنا ذرا میری طرف ہے، غور نال بات کو سمجھنا ہے. اولاد کت واسطے ہوندی ہے ذرا پہلے ہی ہوتے غور کرو. اللہ اولاد دینا کیوں ہے؟ اولاد دی پیدائش دا مقصد کیا ہے؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی دی دعا دا ذکر کیتا کہ جڑے ویلے وہ اللہ کے اولاد منگدا پیا وہ ذرا دعا تے غور کرے. اساں اولاد منگدے ہیں تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا منگی لیکن دعا وچ فرق ہے. انہاں دی دعا کیا آئی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار اے رب العالمین میں حضرت ابراہیم کو عطا کر، میں کو دے عطا کر. کیڑی شے؟ اولاد دے. اولاد دے لیکن کینجی دے؟ من الصالحین. اے اللہ میں ابراہیم دی دعا ہے کہ میں کو اولاد دے تا کیڑی دے؟ جی چاچا احمد نیڑے تھی آدھا، چاچے نیڑے تھی آؤ، میرے چاچے پرانے یار ہو تو سہیں بھائی جان اے تھے. اتنا پولا تو بندہ ووٹ منگنا جائے کلو ہی نہیں باندھا جتنا میرے کنے پولے تھے بیٹھے ہو. نیڑے تھی آؤ، نیڑے دیوار چھوڑ دو، بیٹھی ہو بھئی، چھوٹے بچے بھی بیٹھے، گال کو سمجھو ذرا. یہ چاچا احمد نا نال تھی دے کچھ سارے ادھی تقریر تے یہ کروا گندے سارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ تے پتر دا سوال کیتا. بیٹے دا بڑی توجہ نال سن دے نو، غور نال سن دے، تساں بھی غور نال سن دے ہو لیکن یاد کیچاں کرو تقریراں، مسئلے پکائے کرو. میں کئی ہو جائیں لوگ ڈٹھن جڑے تقریراں سن کے جمعے دے خطبے دے دن، تقریراں انہاں کو یاد تھی گیا، تساں غور کرے سو تو کو یاد تھی سی. خطیب پاکستان مولانا قاری محمد حنیف یوسف صاحب موجود ہیں، اللہ انہوں کو جزائے خیر دے وے، تشریف گھنا. تساں سارے احباب ذرا سنو میری بات. اولاد اللہ دینا کیوں ہے اور اولاد دی پیدائش دا مقصد کیا ہے؟ بھائی دسینا پیا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرن، اللہ سیاں میں کو بیٹا دے، میں کو پوتر دے، ایو جیاں دے جڑا دکاندار ہوئے. ہاں تگڑا تھی بے، ہینڈ بریک ساری چاچے دے سی میں تو سہی نال تھی وہ ذرا. اللہ سیاں ایو جیاں پوتر دے جڑا تاجر بنے، کہنا ایو جیاں بیٹا دے جڑا میں کو کھٹ کما کھواوے. ایویں آکھیا اسے بولو یا اللہ ایو جیاں بیٹا دے جڑا سیاست دان بنے، نہ اچا کرے، نہ سادہ وقت نہ اچا کرے. کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجی کوئی دعا نہیں کی تھی جڑی دعا اساں کرنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پوتر دا سوال پہ کرنن. اللہ کریم دی بارگاہ چ شرط کیا پہ لیندن؟ اے اللہ میں کو پوتر دے، میں کو بیٹا دے، لیکن کینجا دے؟ من الصالحین. اے پروردگار میں کو بیٹا دے تے نیک بیٹا عطا فرما. جے سیاست دان بناویں میں کو کوئی فائدہ نہیں، پوتر کو فائدہ ہے. تاجر بناویں میں کو کوئی فائدہ نہیں، پوتر کو فائدہ ہے. جٹ کسان سیانا دنا بناویں میں کو دی دنائی دا کوئی فائدہ نہیں، پوتر کو فائدہ ہے. میں اب ابراہیم کو پوتر دا تاں فائدہ ہے جدا میڈا پوتر نیک چا بناویں. میڈی ذات کو ابے کو کیڑے ویلے فائدہ ہے؟ جڑے ویلے پوتر، جڑے ویلے اولاد. ماں باپ کو ویلے فائدہ ہے جڑے ویلے اولاد نیک ہوئے. اصل اولاد منگین دی آخرت دی بہتری واسطے، اصل اولاد منگین دی قبر دی روشنی واسطے، اصل اولاد منگین دی بھی آخرت دے سدھرن واسطے، اصل اولاد منگین دی اپنی بہتری واسطے. جڑی اولاد واسطے پیو ماں بھلا کر ونجن، اپنے واسطے بھلا نہ کرن والتا کوئی فائدہ کہیں نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرن، اللہ میں کو نیک دے. ابراہیم کو کی میں پتا نیک پوتر دی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم پچھلے دور
دور دا واقعہ یاد کیتی ودیاں جڑا حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ گزریا اللہ کریم نے او بھی واقعہ قرآن چ دسا ہے کیونکہ ابراہیم نبی کے پہلے حضرت نوح علیہ السلام گزر گئے ہیں تے جڑے ویلے حضرت نوح علیہ السلام دے پوتر دی واری آئی جیندا نام کنعان جڑے ویلے پانی چ بڈدا پیا حضرت نوح نے دعا کیتی ہے اللہ سیاں تیرا وعدہ ہے تیرے اہل و عیال کو بچے سو اے بھی میرا بیٹا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اے اللہ تیرے وعدے سچے ہوندن اِنَّ بنی من اہلی اے میرے اہل دے وچوں ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا نوح پیغمبرا تو آدھی ہے میرے اہل وچوں ہے میں اللہ کریم دا اعلان ہے انہو لیس من اہلک اے تیرے اہل چو نہیں نبی دے میرے اہل چو ہے اللہ دے تیرے اہل چو ہے نہیں نبی بھی سچا ہے اللہ بھی سچا ہے نبی دے میرے اہل وچوں ہے میرے ٹبر وچوں ہے حضرت نوح علیہ السلام دے جواب وچ اللہ فرمائے دے تیرے اہل چوں نہیں یا اللہ وجہ کیا ہے اے میرے اہل دے وچوں کیوں نہیں اللہ کریم نے فرمائے نطفہ تا تیرا ہے جہنیاں تے تسائیں ہے تے تھوڑا بیٹا لیکن میں اللہ دے نزدیک پوتر ہوندا ہے جڑا نیک ہوئے جڑا نیک نہیں ہو پیو دا پوتر ہی نہیں بن سکتا بارہا پوتر نہ نیک نہیں تے سمجھو پیو ماں بے اولاد ہے ایک پوتر لیکن نیک ہیں سمجھو پیو ماں صاحب اولاد درجن دے درجن بالن لیکن نیک نہیں تے سمجھو پیو ماں بے اولاد ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا نوح پیغمبر اے تیرا بیٹا نہیں وجہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح اے نیک کہنی ایمستے تیرا پتر بھی کہنی ایہو ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل لے جا ایہو واقعہ ذہن چ رکھیں غیر صالح والا فیصلہ اپنے دماغ چ رکھیں اللہ دی بارگاہ چاہیے شرط لا کے دعا پہ کرن رب حبلی من الصالحین اے پروردگار میں کو کنعان ورگا بیٹا نہ دیویں میں کو پتر دیویں تا نیک تا صالح عطا فرماویں چاچے کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی تو میں وال سمجھے نا جیڑی اولاد نیک نہیں او اولاد بولو نہیں بندہ بے اولاد ہے لکھوا کے نو میرے ٹکے بھننے والی فائدہ کہیں نہیں جتنا مرضی دے ہاتھ پیسے ان رکھے جتنا مرضی دے اتے خرچ کرے نیک نہیں نا سمجھو ہی بھی اولاد نہیں اولاد اللہ ہی واسطے نہیں دے تاکہ اولاد نیک بنے تے بدلے چ پیو ماں دی قبر ٹھرے سمجھ آئیے نہیں آئی دیکھو میرے ذرا پیو ماں دی کیا ٹھرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنے بیٹے کو کعبہ بیت اللہ والے نشان دے قریب چھوڑ کے آون لگے ہیں اللہ کریم نے فرمایا مانگ کیا مانگ دیں میرا خلیل حضرت خلیل نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی آئی تے منگیا کیا آئی جیڑا کچھ حضرت خلیل نے اپنے پتر واسطے منگیا ایو کچھ تساں بھی منگیا کرو ایو اصل اولاد دا مقصد ہے حضرت ابراہیم اللہ دی بارگاہ اپنے ہاتھ جا کے اپنے پتر واسطے دعا پیا کریں اللہ پاک نے قرآن کریم دعا ذکر فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آدن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرن پروردگارا پتر عطا کر دیتی ہن چھوڑی میں نہ تیرے گھر والے نشان دے نیڑے لیکن میں ابراہیم دی نیت ہے میں ابراہیم دی دلی تمنا ہے میں کو میرے پتر دے نغن دی کوئی پرواہ نہیں
تو آکو رولا کہتا ہے نگاندا کہتا ہے لکڑی ماری پیو کانڈو ندی چھلی پیو کیوں کام تے نہیں ویندا مردار کام تے نہیں ویندا نال 4-5 بندے چھک چھوڑے دے ہو کام تے نہیں ویندا کام نہ کرے سی کھاؤ سی تیکو کی فکر ہے بھئی جلو 4 مہینے دے ہاں ماں دے پیٹے چا اندہ روزی اللہ سے لکھیا کہ کہنا لکھیا تے تون جتی مردی لکڑی مارے روزی وہ ملنے جے نہ مارے والی روزی وہ ملنے اے اللہ میں کو میرے اسماعیل دے روزی دی کوئی فکر نہیں میں کو میرے بیٹے دی صحت دی کوئی فکر نہیں جیڑا تے مقدر بڑھائے میرے بال کو مل میں درازی اللہ سیاں میں کو میرا پتر اسماعیل تاں فائدہ دے سی ہر کوئی اپنا فائدہ سوچے دے ہر کوئی اپنا فائدہ سوچے دے تے کو رب نے اولاد دیتی ہے اپنی اولاد کے اپنا فائدہ چاہ جے تے کو فائدہ نہیں دے سکتی اولاد سمجھو تیری اولاد نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے پہن اللہ پاک کا میرا جڑا بیٹا ہے میں ابراہیم دی دلی دعا ہے ایکو اپنے درد نمازی جا بنا اے اگر نمازی بن ونجے میری دنیا بن پوسی میرا پتر نمازی بن ونجے میری قبر بن پوسی اے نمازی بن ونجے میری آخرت بن پوسی میرا خزانہ تائیں جنہیں نمازی ہوئے میری اولاد سرمایہ تائیں جنہیں نمازی ہوئے میری اولاد نعمت تائیں جنہیں نمازی ہوئے اللہ سیاں میری آخرت تاں بنسی میری زندگی تاں سور سی جنہیں میری اولاد نمازی ہوئے اللہ پاک علیہ یقیم الصلاۃ میرے پتر کو نمازی چا بڑھا تے جڑے ویلے پتر نمازی ہوئے دکاندار پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا عہدیدار پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا نوکری والا پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا جٹ تے کسان زمین رہاون والا پتر اپنے پیو ماں کو یاد نہیں کرے گا جے پتر ہوئے نمازی نماز چ بیٹھا ہوئے اتحیات چ بیٹھا ہوئے اتحیات چ بیٹھ کے آتا بیٹھا ہوئے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی فجر دی نماز تے پترا دا کھڑے والدی ظہر دی نماز تے اولاد دی کھڑی ہے والدی عصر دی نماز اولاد دی کھڑی ہے والدی مغرب دی نماز اولاد دی بیٹھی ہے والدی عشاء دی نماز اولاد دی بیٹھی ہے والدی جمعہ دی نماز اولاد دی بیٹھی ہے والدی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اولاد کت واسطے اللہ دیں دے تاکہ اولاد نیک بنے چاچا کیا بنے بولو کیہیں کام دائے لاکھ روپیہ کماوے تیرے کیہیں کام دائے حضرت تے کو روزی وہ ملنے جڑا تیرے نصیب ہے خوش تھیا ودے میرے پتر نوکری آلین خوش تھیا ودے میری اولاد ماشاءاللہ وڈا گبھرو ہووے شالا او 20 سال سعودی ہے اچھا وال ان کو جڑا چھوٹا ہے او کو دبئی بھیجاں فخر نال بیٹھا دے بیا جڑا وہ وچواں نہیں وچواں جیا او ماشاءاللہ نوکری کریں دے واہ میں نال بیٹھا ہوں سیرے پواں چاچے کا ایک نوکری ہے بیا دبئی ہے بیا سعودی تائیں اپنی قبر کیویں بناونی ہے تے کو اللہ نے اولاد دیتی ہے تے کو اولاد کی نے تیری آخرت کیویں بنسی سعودی آلائی تے اپنے اکاؤنٹیں مڈی پیا بھیجیں دے جے دبئی آلائی ہوئی پیسہ اپنے نہ پیا کریں دے جے کوئی افسر ہے ہوئی اپنا سارا کچھ پیا کریں دے تیرے وصلے کیا بازی بڑا سیانا بن کے میڈا جڑا نکا نکا نہیں ہوئی ماشاءاللہ کاریگاری بھی اپنے پیریں تھے آپ کھڑے واہ فخر نال سینہ چوڑا کر کے آدھے بیا ہاں کس ایک ہون سنی درہ بیا ہاں ہے کھنجے نہ ہوی کوہن دا تے نہ ہوی
ڈوہان دا او کو بدرین ساٹا آیا سبحان اللہ وڈا وڈا جڑا ہے سعودی ہے بیا جڑا ہے دبئی ہے وچما افسر ہے بیا ایک نکا او یا اپنے پیریں تے کھڑے بیا ایک چھوٹا ہاتھ دیتے اللہ سے پیٹ گھروڑی کہیں کام دا ہی نہیں نہ مال دی کی دیس کرائیں نہ پڑھے کرائیں اچھا اوندا کیا کیتے او کو آگے مدرسے ساٹایا جڑا کہیں کام دا نہیں جڑا کوہان دا نہیں جڑا ڈوان دا نہیں تیری قبر تے آخرت دی نجات دا ایو ہکو ذریعہ پیا بڑھ دے اولاد ہوں ویلے نیک بن دیئے جڑے ویلے اولاد دی تربیت کری جیں تے پتر ہوندہ بھی ہوئے جڑا نیک ہوئے دھی ہوندی بھی ہوئے جڑی نیک ہوئے جڑی اولاد نیک نہ ہوئے او اولاد نہیں ہوندی اکھاں دی ٹھنڈک تاں بن سی جڑا نیک ہو سی تیری قبر تاں ٹھر سی جڑا اولاد نیک ہو سی جڑے ویلے اولاد نیک بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرنے اللہ سیاں میرے پتر کو نمازی چا بناؤ جڑے ویلے پتر نمازی بن ونجے ول اللہ کریم دی رحمت تے برکت آویں دی رہندی تربیت کر اولاد دی نیک بنا اولاد کو یہ اولاد نیک ہے تے ہر شے نیک نہیں تے کسے نہیں بنی اسرائیلی روایت ہے فلا تصدقوه ولا تکذبوا نہ تصدیق نہ تکذیب ویسے میں تے کو دسیندا پیاں ذرا سمجھی گال کو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے گزرین تے اللہ کریم نے فرمائی قبر علیہ کو عذاب تھی نہ پہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واپس جلے پہ ولدین اللہ نے فرمایا عذاب ختم تھی گئے اون دی وجہ ہے کہ ایندہ ہے کہ پوترا اون زمین تے کھڑ کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اون بسم اللہ چا پڑھئے اسا اون دی بسم اللہ کو پسند چا کیتے سے تے اون دے موئے ہوئے ابے دی قبر کو جنت دا باغ بنا لیتے سے فائدہ تھیا کہ نہ تھیا تے جیڑی اولاد کو وضو دا ہی پتہ کہنا ہوئے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد نماز ہی نہ پڑھ سکے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد تیرا جنازہ ہی نہ پڑھا سکے وہ تیری کہیں اولاد ہے جیڑی اولاد کو تیرا پتہ ہی نہ ہوئے بھی ابا کون ہے تے اماں کون ہے ادب نہ جان دی ہوئے اے تیری کہیں اولاد ہے اللہ نے تک اولاد ہی واسطے نہیں دیتی دے روزی روٹی دی فکر کر اللہ نے تک اولاد ہی واسطے نہیں دیتی دی نوکری دی فکر کر اگرچہ کرنی چاہیے دنیاوی تقاضا ہے کوئی حرج نہیں لیکن ترجیحی نہ دے مقصد نہ بڑھا اصل تے چاہتا ہے کہ جدا اولاد کو نیک بڑھا گئے پیو ماں تے اللہ پیو ماں دی دنیا ہی سونی کر دیں دے آخرت ہی سونی کر دیں دے تے اولاد جڑے ویلے نیک بن ونجے نبی پاک نے فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بندہ مر ونجے ہر شے ختم لیکن ترائے چیزاں فائدہ دیں صدقہ جاریہ علم جڑے علم نہ لوگوں کو فائدہ تھیا تے تریجی چیز کیڑی ہے اولاد نیک ہوئے تے دعا کریں دی ہوئے پیو ماں دے حق کے دعا اوہا اولاد ہی کرے سی جڑی اولاد نیک ہو سی نیک اوہا ہی بن سی جڑی اولاد دی تربیت تھی سی تے اوہا اولاد نیک بن سی اوہا اولاد دعا کرے سی جڑی اولاد نماز نہیں پڑھ سکتی ہو پیو ماں دے حق کے دعا کیڑے ویلے کرے سی ہی واسطے تقاضا ہے کہ پیو ماں دے حق کے اولاد جڑی نیک بھی ہوئے تے دعا بھی کرے اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دے مرن دے بعد صدقہ جاری بنا دیں نیک بنے سو کہ نہ بنے سو تربیت کرے سو کہ نہ کرے سو نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ایک بال روٹی بیٹا کھندائی نبی پاک نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے اپنے اگو کھا تے سجے ہاتھ نال کھا کہ جی سونی تربیت کریں دے بن اساں کریں بالے نے کٹھے روٹی کھا دی کہیں نہیں کیا خیال ہے جڑا بالے نے کٹے روٹی کھاوے نال تربیت کرے پتہ لگ دے نا بھی یہ کھا سکدن کہ نہیں کھا سکدے چنگا کھندن یا برا کھندن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے سجیت یہ تربیت ہے سجیت نال کھا تے اپنے اگو کا کھل بے یمینک
وَمِمَّا يَلِيكَ اگر کٹھے بہ کے نہ کھاونا ہویا تے اگو کھاون والی تعلیم نہ دتی گئی ہویا اپنے اگو کھاون دی تعلیم ہی واسطے دتی گئی ہے کیونکہ طریقہ کار ہے کہ کٹھے بہ کے کھاونا چاہیے جڑا بندہ کٹھے بہ کے کھاوے برکت آویندی رہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بالیں دی تربیت کرنے ہیں تساں بھی جڑا بالیں کو دین سکھا ونجے جڑا پیو ماں بالیں دی تربیت کر ونجے جڑا پیو ماں بالیں کو دین سکھا ونجے نیک بنا ونجے سمجھو اندی دنیا بھی سدھر گئی ہے تے آخرت بھی سدھر گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر سواری تے سوارن آپ دے کٹھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی سوارن چھوٹے ہیں بچپن دی حالت چن اللہ دے نبی تربیت پہ کرن یا غلام اوے بالا چھوٹے بچے کو عربی غلام دے نال سڑن یا غلام اے بالا تے غلام و بال کو سڑی نے جڑا کچھ سیانا بھی تھیا بدا ہوئے یا غلام اے بالا جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا میں تیری تربیت کرنا تو سامی تربیت کی تھی کرو اولاد دی ایویں جیویں نبی سے ہی کرنے پہنا اللہ دے نبی دسو کیا حکم ہے آپ نے فرمایا احفظ اللہ یا حفظ کا اے میرا پتر عبداللہ میری تربیت ہے میری نصیحت ہے میری نصیحت ہے اے میرا پتر عبداللہ اللہ دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے دین دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے نمازیں دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے حکم دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی جیرا اذان نہ سن کے نمازیں آلے پاسے بھاج پوے سمجھو اے نماز دی حفاظت پیا کرے میں جڑے رمضان جا کے روزیں دا اہتمام کرے سمجھو اے اللہ دی حفاظت پیا کرے میں جدی زکاة بن دی ہوئے تے ٹائم تے زکاة لیندہ پیا ہوئے سمجھو اے اللہ دی حفاظت پیا کرے میں جڑا حج عمرے کر کے اللہ دی سمجھو حفاظت پیا کرے میں اللہ دے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یا حفظ کا میری تربیت نصیحت ایویں اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر چھوڑے سے اساں تے اپنے بالے کو کدے نہیں سمجھایا اساں کرے نہیں ہے کہ چوری نہ کی تھی کر اساں کرے نہیں ہے کہ ڈکیٹی نہ کی تھی کر اساں کرے نہیں ہے کہ نماز پڑھی کر پتر آدھے ہوئے صحیح مولی صاحبہ نہیں گر جوانن گبھرو انشاءاللہ ہی آتی ہم نے منینن دوال جو کروں اکھیں کر دی اندن واہ جلے چار پنج گمی دا گھا نہ کپی جاوے اونگلے توں اکھیں کٹی ودا ہوں دی جلے وہ نماز تے نہ منجے والا وہ اکھیں کٹی ہوں دے انہا مطلب ہے تیری تربیت ہے جو رولا ہے ٹپے تلے رہے تے تیری ہار منے دے تائیں کہ مہمان ہے بیٹن سودا سلف گھننا ہو گھننا ہے تائیں کہ سبزی گھننا ہو گھننا ہے تائیں جڑی گال کیتی ہے وہ منی ہے تائیں کہ ونج مکینیکل بن مستری دا کم سکھو گئے نسی منی تے تیری نماز دی نسی منی قرآن دی نسی منی او کو رشتہ داریں دی سنیان کراویاں او کو وضو طہارت دے طریقے دساویاں او کو عالم دین کے گھناویاں حافظ صاحب کے قاری صاحب کے گھناویاں بھی یہ میرا پتر ہے میرا بچہ ہے ان دی تربیت کرو ان کو سمجھاؤ زندگی کیویں گزری دیئے سمیدہ کیویں علیدہ کیویں کھمیدہ کیویں وہ جیڑے پیو ماں دی اولاد تربیت یافتہ ہے تا نیک اے پیو ماں خوش نصیب ہیں تا جنہ دی اولاد نیک نہیں نا سمجھو اے پیو ماں ہے نہیں بے اولاد انہ دی اولاد ہے ہی کہنا ہی مستے اولاد دی تربیت کرنی ہے نعمت ہے یا کہنا اولاد بولو تو جیڑا پیو ماں اولاد دی تربیت کی تھی ودا ہوئے ساری زندگی اولاد ڈر دیئے ودی اچھا جھکانا علامہ کتھائیں ابا ہونی نراض نہ تھی پون تو جیڑا پیو ماں تربیت نہیں کرنا ساری زندگی پیو ماں ڈرتا ودا ہوندے کتھائیں اچھا جھکا علائیں ہم تو سیر والی نہ لگے پھوڑا نہ گھات لے گبھرو کیا خیال ہے ہی واسطے انہاں کو تمیز سکھاونی چاہی دی ہے
انہاں دی تربیت کرنی چاہیے، تاں دنیا دا فائدہ ہے، تاں آخرت دا فائدہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر یہ تربیت کرے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دی نظر بہ گئی، آپ دا نواسا ہے، آپ دا دوہترا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دا لخت جگر ہے، حضرت علی شیر خدا دا بیٹا ہے، حسن بن علی حسین ابن علی دا وڈا بھرا ہے، چھوٹا جیاں بال ہے، ایویں پنڈ دا دانا چاہتے سی تے اپنے منہ چپاتے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے، آپ نے ونج کے حضرت حسن ابن علی دے منہ وچوں پنڈ دا دانا کڈھے جا، آپ نے فرمائے جتھوں تائیں پنڈ دا دانا چاہتے اے صدقۃ الفطر دا مال ہے، اللہ پاک نے صدقے دا مال تیرے نانے تے تیرے نانے دی آل اولاد تے حرام کیتا ہے، اگر تائیں دانا کھاتا جا اللہ نے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سا، اسا دے بالے سمن دیو، چلو بالے راہن دیو، اسا بال 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 دا نعرہ مار کے اسا اپنے بالے کو بگاڑ دیتے۔ تربیت ہوندی بھی ہوں ویلے جڑے ویلے بال ہون، اگر وڈے بن ونجن تے ول تے نصیحت قبول ہی نہیں کرنے ہوندے۔ بچپن دی تربیت پتھر دی لکیر ہوندی رہندی ہے، جڑا بچپن وچ اپنے بالے کو جی جی سکھا گئے، جڑا بچپن وچ اپنے بالے کو اذان نماز سکھا گئے، جڑا بچپن وچ اپنے بالے کو قرآن تے دین سکھا گئے، جڑا بچپن وچ اپنے بالے کو اماں تے ابے دے رشتے دی سنجان کرا گئے، جڑا بچپن وچ اپنے بالے کو وضو تے طہارت تے غسل دے طریقے سمجھا گئے، سمجھو اے وڈا ہو کے والے پیو ماں واسطے ذریعہ نجات بنوے سی۔ نہ سی نہ بال سمن دے اسیں بال ایک رہن دے اسیں بال اے گھر وچ رہوے بال اے وی تبالا اے وی تبالا۔ اللہ دے نبی کریم آگ سکتے ہیں چلو بال پنڈ دا دانا خیر کھا گنے بعد سمجھا دے سوں، آپ نے منہ وچوں کٹ گی دیئے، آپ نے فرمائے اے حرام ہے صدقے دا مال۔ اللہ دے پیغمبر نے پنڈ دا دانا کیوں کجھے؟ دس دے ماں کیوں کجھے نے پنڈ دا دانا؟ ہر کیا پنڈ دے دانے کھاوانے چ ایک تے دانا ہاوی نبی دے خاندان دا بال ہر کیا ہائی ایک دانے دے کھاوانے چ مرکز بدرائن چاوانا لے ہو وجہ توارے گوشت گزار پیا کرے نا ایک لقمہ یا ایک دانا کہیں بچے دے پیٹ چ لگا ونجے حرام دا وال ایسا بال کدیں نیک نہیں بن سکدا، جڑے بال دے میدے چ حرام دا لقمہ پج ونجے اے بال کدیں حیا والا نہیں بن سکدا، اے بال کدیں پیو ماں دا فرما بردار نہیں بن سکدا۔ اللہ دے نبی نے پنڈ دا دانا کٹ کے دے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن خیر ہے، وال کہیں ویلے کھا کے نہیں سی تے نتیجہ کیا نکتے حرام کے بجائے نے تربیت کی تھی نے۔ اللہ نے حضرت حسن ابن علی کو جنت دے جوانے دا سردار بنا دیتے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ بچے نیک بناؤ یہ سرمایہ آئی وے، تساں جیندیں اپنی جمع پونجی بناونی ہے نا، بالیں کو نیک بناؤ۔ تساں جیندیں امیر بننا چاہتے ہو اپنے بالیں کو نیک بناؤ۔ تساں جیندیں خزانے کماون چاہتے ہو اپنے بالیں کو نیک بنا ونجو، سمجھو بہت بڑا خزانہ ہے۔ جیندے بال ہی نیک کہیں نہیں ہوا کہ میں کروڑا پتیاں، میں کو کروڑ پتی نہیں سمجھدا، او کاکھ پتی بھی نہیں جیندے بال نیک نہیں۔ ہی واسطے اپنے بالیں دی تربیت کر، اپنے بالیں دی تھک تے نہیں ویا مرکا، تھک تے نہیں ویا، بولو کرنی ہے تربیت نہیں کرنی؟ کتی سارے جماعتی ساتھی محبت والے آئے بیٹھے ہو تے اللہ نے تقریباً سارے کو بال دیتن ہے نہیں کہنا اے تے کو کیتا لکھیا کھڑے جلے بال کہنا ہاں اون والے تم کو اللہ دینا پیا تے ہون تو بال دا کھٹا کھو سے بال کو دین والے پاسے لا نیک بنا، اللہ اون دے برکت اس تے روزی اچ اللہ برکت پیدا کر دے سی، بال دے نیک ہون دی وجہ تو اللہ تے روزی اچ برکت پیدا کر دے سی۔ تربیت کی تھی کر اولاد دی، اللہ پاک کی میں تربیت کری جے، اللہ پاک نے فرمایا ایویں کرو جی میں میرا بندہ
حضرت لقمان حکیم اپنے پوتر دی تربیت بیٹھا کرنے. کون بیٹھا کرنے؟ اللہ نے پوتر دیتے تے پوتر کو سجس چاہ تے جیڑا کچھ پوتر کو حضرت لقمان حکیم بٹھا دے ایہو کچھ تے تساں اپنے پوتر کو آکھیا کرو. ایہو کچھ تے آپ کو وعدہ کرنے ہو تو آکے نے نہیں سمجھتے استادیں دے حوالے کرو. جب بندہ نہ بنا دے بندہ وہ تو والا استادیں نہ کام ہے. یہ تمہاری عزت نہیں کریں دے وہ آدھران پیو ماں بال کو آسمان کی نے تلے زمین تک نہیں دے تے استاد بال کو زمین کی نے اتے آسمان تک نہیں دے. ایویں یا کہنا نیک بنا گئے ہو اپنے بالیں کو کامیاب ہو. یا اللہ کیویں تربیت کری جے. اللہ پاک نے فرمائے سورت دانا سورہ لقمان ہے سورت نمبر 31 ہے تے سپارہ نمبر 21 ہے. اللہ کریم نے فرمائے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم. ذکر کرو ویلے دا جڑے ویلے حضرت لقمان حکیم اپنے پوتر کو نصیحت بیٹھے کریں دے ہیں واز بیٹھے کریں دے ہیں تے آدھے بیٹھے ہیں او میرا پوترا لا تشرک باللہ اللہ نال شرک نہ کیتا کر. تربیت تھی نہیں پیا کہنا تھی نہیں پیا کہنا تساں کڈنا کے تساں کڈنا کے اساں تو یہ نصیحت کر کے سمجھتے ہیں فجر نال یار میں متا چر کے اٹھاں وقتی اٹھی کے نا یہ بکریاں تو ذرا چاچے رمضان دے بھی گھیج چھیڑ ونی رمضان ہی گلیا تے بکریاں ہی گلیا تے پوتری گلیا. کیا خیال ہے؟ ابا ابا میں انہیں اندہ پہ ہم رستے کہیں پئی آئی تھا نا کیا کران ادھے بھو والے پلے جولا ساڑھ متا کوئی دیکھ گنے. آپ تربیت کرنے بیٹھے ہو چوری دی آپ تربیت کرنے بیٹھے ہو ڈکیٹی دی. اچھا آوے نکا تو ہی دی گھر کھڑا کر کیوں حکا تازہ کر دیونا پندے کوئی بیڑا نسوار سگڑ جیڑا بال حکے تازے تے گھر کھڑے اے وڈیلا حکے نہ بھن سی تیرے سیرے بیا سیرے پوے سی. اولاد کو نیک بناؤ یہ دنائی ہے یہ سرمایہ ہے یہ خزانہ ہے. جن اولاد نیک نہیں تے دیندار نہیں سمجھو ہے بندہ ہی بے اولاد ہے. اندی اولاد ہے ہی کہنا مرن دے بعد تو جو پیا تھی سی نال تھی جیندی ہی دی زندگی گل گئی ہے. زندگی سونی ہوندی ہے جن اولاد سونی ہے تے تربیت یافتہ ہے تے آخرت بھی سونی ہوندی ہے جن اولاد نیک ہے تے نمازی ہے. حضرت لقمان اپنے پوتر کو کیا بیٹھے آدم کیا نہ کیتا کر بولو لا تشرک باللہ اللہ نال شرک کہیں دی قدر بیٹھے سمجھیں. اگر تساں ارے وے میں پوری تقریر دا نچوڑ پیا دسے نہیں مقام مقدی کو میں ساری مغز خوری کی تیراں تواری تساں اپنی اولاد کو رب دی قدر سکھاؤ اللہ تواری اولاد دے دلش تواری قدر پا دے. گل ختم ہے. جیڑی اولاد اپنے پیو ماں دی قدر نہیں کرے دی او پیو ماں اپنی اولاد کو اللہ دی قدر کہنے سکھائی ودی. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو رب دی قدر سکھا دے وے میں ڈنکے دی چوٹ آدھا قسمم باللہ آدھا اللہ ایسی اولاد دے دل وچ پیو ماں دی قدر بلہا دے نہ رہنے. تساں کدی نمازی بنایا نہیں تساں کدی توحید سکھائی نہیں تساں کدی اپنی اولاد کو حیا سمجھایا نہیں. پوتر کو بیٹھا دے چنگے پیسے کمائے کر ہی نہیں ہے کیا اوے مزدوری تے کیا کر ہی نہیں ہے کیا محنت کی تھی کر ہی نہیں ہے کیا نصیحت کیا بیٹا کرنے لا تشرک باللہ اللہ نال. یہ ہن علماء موجود ہیں ماشاءاللہ جید علماء ساری جماعت دے تے میں ہن وانڈ تے نہیں کٹ سکدا لیکن اتنا ضرور آتا این آیت دے بعد جڑی اگلی آیت ہے نا وہ حضرت لقمان دی نصیحت نہیں حضرت لقمان دی نصیحت نہیں. نصیحت کو روک کے جڑے ویلے حضرت لقمان نے نصیحت کی تھی اپنے پوتر کو اللہ نال شرک نہ کیتا کر گویا کہ اپنے پوتر کو اللہ دی قدر سکھائی ہے. اللہ نے تھی نصیحت روک کے ایک بھی نصیحت اللہ نے آپ کی تھی ہے
آپ اللہ نے کی ہے نوجوانے کو کیویں اللہ تعالی نے فرمائے جیڑا باپ اپنے پوتر کو میں اللہ کریم دی قدر بیٹا سکھیں گا انجی اولاد کو میں اللہ بھی نصیحت کرنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِصَالُ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدھے اللہ نال شرک نہ کیتا کر اللہ دی قدر کی کر اللہ نے اگو جواب دے اندر نصیحت روکیں تربیت روکیں اللہ نے ایک بھی آیت وچ داخل کر کے اللہ نے فرمائے وہ انسان جی میں تے کو تیرا ابا میں اللہ دی قدر بیٹا سمجھے گا میں اللہ تے کو تیرے ابے دی قدر سمجھے گا میڈا بھی شکر ادا کیتا کر تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کیتا کر اگر اینچا سمجھیں لا تشرک باللہ دی تفسیر بن دیئے انشکر لی لا تشرک باللہ دا تعلق بن دے انشکر لی اے انسانوں میرا بھی شکر کر جنہیں تے کو لقمان آدھا پہ میرے شکر دا طریقہ ہی ہوئے کہ میرے نال شرک نہ کیتا کر تے میں بھی آدھا اپنے پیو ماں دا بھی شکر کر یعنی اپنے پیو ماں نال بھی شریک نہ کر جیڑا مقام ابے دا بن دے او خیرہ کو نہ لے جیڑا مقام ابے دا بن دے او یارہ کو نہ لے جیڑا مقام ابے تے اماں دا بن دے او اپنی سنگت کو نہ لے جیڑا درجہ تیرے پیو ماں دا ہے او درجہ دنیا کہنا تے پاکی لوگیں کو نہ بدلے جی میں تیرا ابا بیٹھا دے میں اللہ نال شرک نہ کیتا کر ایویں میں اللہ عرش تو آدھوں اپنے پیو ماں نال بھی شرک نہ کیتا کر شرک نہ کرن دا مطلب ہے جی میں تیرے ابے تک آکھے اللہ دا شکر گزار بن ایویں میں اللہ تک آدھا تو اپنے پیو ماں دا شکر گزار بن ایدہ مطلب ہے جڑا پیو ماں اپنی اولاد کو اللہ دی عظمت سمجھاوے اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دا فرما بردار بڑھا دے تُساں توحید کرے نہیں سکھائی انہوں کیا پتا ابا کیا ہوں دے تُساں رب سکھاؤا تے رب تواری اولاد کو اب سکھاویا تے ابے دی قدر سکھاویا کیا خیال ہے سمجھ آئیے نہیں ہے یہ پہلی نصیحت آوی لا تشرک باللہ اللہ نال شرک بولو تھکت نہیں ہوئے میں مکینا جلدی انشاءاللہ چاچے جی دا حکم آ چاچے یعقوب صاحب دا بھی 1.5 گھنٹے کے گھٹ نہیں کرنے تے میری ذرا طبیعت بھی تھوڑا ناساز دوجا تریجا مارے بخار زکام کھانسی موسم دی تبدیلی وال بھی میں کوشش کرے نا انشاءاللہ چلو 1.5 نہ صحیح تو گھنٹے کی نے تو تھوڑا بننا کراس کروں نا چلو کیونکہ پرتے میں ریڑ ہے میں سمجھو 1.5 ہی تھیا کیا خیال ہے ہاں اور دیکھو میں تو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایمیں اولاد دی تربیت کر جنہیں حضرت لقمان بیٹھے کرنے آنا آتے بیٹھے آنا بھائی میرا پترہ اللہ نال شرک نہ کیتا کر تو سامی اپنے پتریں کو توحید سکھاؤ والگو اللہ نے فرمائے تو پیو ماں دی عزت کی تھی کر انہوں تریچی بات سن درا اللہ پاک نے قرآن کریم فرمائے حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدن کی جی سونی بات ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا سمجھی ذرا اے میرا بیٹا میں ابے لقمان دی نصیحت ہی تو آپ کو ڈس چھوڑا وہ ڈس چھوڑا لگ دے تھک آئے ہو تو ساں اپنی اولاد کو ڈسے سو اے پترا جیڑا کام بھی کر رہے ہیں وہ دیکھی ذرا سمجھاون دا انداز دیکھ جیڑا کام بھی کر رہے ہیں میرا پترا او بھاویں ذرے برابر کیوں نہ ہوئے ہاتھ چ پکنی دا نہیں ذرہ جڑے ویلے روشن دا نہیں جو نکتا کھڑا ہوئے
چھوٹے تو چھوٹا تیرا عمل کیوں نہ ہوئے، اے میرا پترا بھاویں وہ عمل تو پتھر دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کریں، بھاویں تو کہیں کنے لکیں کیوں نہ ودا، تو آکیں ابا کہیں نہیں پیادے دا، اماں کہیں نہیں پیادے دی، استاد کہیں نہیں پیادے دا، کلہیں کیوں نہ وہ کام کریں، پتھر دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کام کریں، یا چٹان دے اتیں چڑھ کے کیوں نہ کریں، آسمانہ دے ویچ وڑ کے کیوں نہ کرے، زمین غارہ بڑھا کے پے کے کیوں نہ کریں، اے میرا پترا میں اپنے دی نصیحت پلے پا، پتھر دے ویچ وڑیا ہویا کم، آسمانہ دے اتیں چڑھ کے کیتا ہویا کم، زمین دے ویچ پے کے کرن والا کم، جتنا مرضی لوگ کے ودا کریں، یاد کریں یاد بے اللہ، اللہ وچے جڑی طاقت ہے، اللہ تیرا کام تیرے سامنے آ کے رکھ دے سی، پتھراں دے وچ کریں وات بھی اللہ کے نئے لوگ سردا، آسمانہ دی بلندی تے کریں اللہ دی نظر کے نئے لوگ سردا، زمین دے وچ وڑ کے کریں اللہ دی نظر کے نئے لوگ سردا، ابے کے لوگ سردائیں، اماں کے لوگ سردائیں، رشتہ داریں کے لوگ سردائیں، لیکن اللہ کے نئے لوگ سردا، ان اللہ لطیف خبیر، کالی رات ہوئے، کالی رات کالا پہاڑ ہوئے، کالے پہاڑ تے کالی قویلی تے چیونٹی ٹردی میں بھی ہوئے، اللہ پاک اون چیونٹی تے قویلی تے ٹرن دی آواز کو بھی سن دے، اللہ ان دے دل چاون لے خیال کو بھی جان دا ہوں دے، خیال کریں پترا متا سمجھیں اللہ نہیں پیادے دا، اللہ تیرے ہر عمل کو سامنے کر دے سی، ایدہ مطلب ہے ابا اپنے پتر دی تربیت پیا کرنے جنہیں کیتا گھر سوچ سمجھ کے کیتا گھر، مسئلہ ہی کہیں نہیں میں میرا پوترا دگ میں نالا کہیں دی کیا مجال ہے، ابا میں اندہ پہ ہم تمہیں کو رستے چاٹ مار لیتی نے، چاٹ جو ماری نے توں ونگاں پاتی بداویں مہندی لائی بداویں ہتھیں تے پیو دا نا لجوائی لا دے میں نا لوگا اڑا جاؤں، یہ ہون ابا تربیت کیا کرنے، پوتر کو مات پیا سے کہہ دے، اتنا ابا اپنے پوتر کو کیا پیا دے، او میرا پوترا کام جیڑا بھی کریں نیت رکھی کر، کون دے دا پہ کون دے دا پہ، ایک مدرسے دی کلاس دا امتحان پیا تھی دا ہوئے، ممتحن مدرسے چ گئے، امتحان کی نن دی خاطر ہر بال کو ایک مرغی تے ایک چھری پکڑوا دیتی ہے، اتھاں ذبح کر رہا ہو جتھاں کوئی نہ پیادے دا ہوئے، بال سیانے بھلے ہونن، وہ کوئی گئے کوئی جھات دی آڑ، کوئی دیوار دی آڑ، کوئی گئے کوٹھے کو بانچا کیتے جتا کوئی نہ پیادے دا ہوئے، سارے مرغی ذبح کرن، ایک بال مرغی بھی بچائی ودے چھری بھی چاہی ودے، سارے کھل دے بہن آج توں تا ناکام ہی، سارے سال دی کیتی کرنی چاٹے ہی، پاگالا تے کو کوئی جا نہیں لدھی، وہاں گئے تے جو لوگ نہیں پتہ لگ دے، جھیڑے ویلے استاد دے سامنے آئے، ذبح کر رہی ہاں کتھاں بند کمرے تو ذبح کر رہی کتھاں فلانی آڑج، کوئی نہ پیادے دا کوئی نہ، ہاں بھئی تائیں ذبح کیوں نہیں کیتی، وہاں کے استاد جی تساں اپنے فیصلے تے غور کرو، تساں کیا اتھاں ذبح کرنی ہے جتا کوئی نہ پیادے دا ہوئے، میں بند کمرے چگیاں اندروں کونڈی لاون پیوں، میں رٹے دنیا اس تا کوئی نہیں پیادے دا، لیکن اللہ دی نظر کے تنے میں بچ سکتا، جتھاں گیا میں رٹے میرا اللہ دے دا پہ، جتھاں گیا میں رٹے میرا اللہ دے دا پہ، استاد کے سارے شاگرد ناکام ہیں تو کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ کریم دے دا پہ او بچہ کامیاب ہوں دے، او بچہ نیک ہوں دے، او بال بڑا نصیب آنا ہوں دے، جیندہ نظریہ ہوئے رات ہوئے دین ہوئے، اللہ دے دا پہ ہی واسطے حضرت لقمان اپنے پتر کو پیادن جیڑا کم کرے سے اللہ دے علمے چھے قیامت لنی، جڑے ویلے
بندے دے سامنے نام اعمال رکھیا وے سی بندہ اپنے نام اعمال تے نظر مرے سی تے اکسی ہائے مال حاضل کتاب کیا تھی گئے نام اعمال کو لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا کیا تھی گئے ہر شے حاضر آ گئی ہے حضرت لقمان دی تریجی نصیحت دس چھوڑا سن دے بیٹھے ہو پہلی نصیحت کیا ہے شرک نہ کیتا گیا دوجی نصیحت کیا ہے جیڑا کام کریں دیا تے وہ بھی کون دیتا پہ بولو کون دیتا پہ تریجی نصیحت کیا ہے تریجی نصیحت تے غور کری ذرا اے میرا پتر آکے میں صلاح نماز پڑھی کر چوتھی نصیحت ہے وامر بالمعروف اچھائی دا لوگیں کو آکھیا کر ستویں نصیحت ہے ونہا عن المنکر برائی کے روکیا کر اٹھویں نصیحت ہے وصبر اے میرا پتر وصبر علی ما اصابکا جیڑا کچھ تے کو تکلیف صاحب جلے نماز پڑھ سیں تے لوگیں کو نیکی دا آنکھ سیں دا برائی کو اور اونولے پیچھے تکلیف آتے ہو سن تب سرے دا سوڑنے پو سن تانے تا لوگ مرے سن نال بیادن پوتر پیچھے تا کیا کرنے صبر کرنے کیا کرنے صبر کرنے ان ذالک من عزم الامور صبر کرنا ہمت ہے لوگوں کو برائی کے روکنا ہمت ہے لوگوں کو نیکی دا آکھنا ہمت ہے تے نماز دی پابندی کرنا بھی ہمت ہے یہ دلیری دے کام میں تے ہمت دے کام میں تے نال فرمیندے میرا پترا ولا تسعر خطک للناس اے سعر سواد عین را اے اون اٹھ جانور کو آدن اٹھ والا جانور جن دی گردن وچ کشے کوئی ٹھوک کھڑا ہو نا تے اون دی گردن تلے نہ تھی سکے اے مراد ہے تے حضرت لقمان آدن ولا تسعر خدا کا اے نہ ہوئے ہر ویلے تیرا منہ سجا پیا ہوئے تے تیری گردن وچ وٹ ہوئے جے کو دیکھیں جویں کھجے تیرے منہ تے 12 بجدے پہ ہوئے نہیں ہر کہیں نال مسکرا کے ملیا کر کھل کے ملیا کر پیار نال ملیا کر سینے نال لا کے ملیا کر اے بتھاڑ نہیں سجاونے بندے اتھا چاند ٹکے کہیں کہ آت ونجن جیون نہیں دینے کیا خیال ہے جدہ ہی فجر نال اولاد کو گھر دے باروں بھیجا کرو نا تربیت کر کے پوتر کھیل کے ملنے سارے کو اچھا ایمان نال اسا جیڑا نوجوان کھیل کے ملے ہر کوئی آکسی وہ چنگے پیو دا پوتر ہی ہوئے ایویں آکسن کے نہ آکسن تے جیڑا بتھاڑ سجائی ونجے او کوئی کچھ نہ آکسی جیڑا پہاڑا تیرے تے پڑھی سی توبہ اللہ یاد ہو باللہ پوتر کو تربیت رہتی کرو اے میرا پتر این نہیں کرنا بلکہ کیا کرنے ولا تمش فی الارض مرحا آکڑ کر کے بھی نہیں چلنی زمین تے آکڑ کر کے بھی نہیں چلنا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اے میرا پتر آکڑ والے نال تے شیخی دکھاون والے نال اللہ محبت نہیں کرندا وقصد فی مشیک اپنی چال وچ نرمی پیدا کر واغضض من صوتک اپنی آواز وچ نرمی پیدا کر انان کر الاصوات لصوت الحمیر اونچا آوازاں گڈا دیاں آوازاں ہیں تے گڈا دی آواز اللہ کو پسند کہیں نہیں جدہ ہی علایا کرو دھیما علایا کرو نار اے تربیت پہ تھی یہ اولاد دی ابے دے ہوں جے پوتر اچھا علاوے سمجھو تربیت کہیں نہیں وجہ جے ہوں جے چھوٹے علاوے سمجھو تربیت کہیں نہیں سمجھایا کر انہیں کو کہ چنگے علائے کرو چنگی چال چلیے کرو کھل مسکرا کے چلیے کرو آکرنا حضرات اولاد کی تربیت کر ونجو اولاد کو نیک بنا ونجو اصل نیک اولاد ہے جیڑی اولاد نیک نہیں اے اولاد نہیں جی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک اے تیدا نہیں کیونکہ انہو عمل غیر صالح اے نیک نہیں نیک بنا گئے ہو تے اپنی آخرت بنا گئے ہو اللہ تو دعائے اللہ سارے بالیں کو نیک بناوے اچھی آمین آکھو اچھی آمین آکھو اپنے بالیں کو حافظ بناؤ عالم بناؤ نیک بناؤ تربیت کر ونجو انہیں کو معاشرہ سمجھاؤ انہیں کو توحید سمجھاؤ قرآن سمجھاؤ تاکہ جیندے بھی سادے واسطے خیر برکت دا ذریعہ بنن مرن دے بعد بھی سادے واسطے نجات دا ذریعہ بنن اللہ تو کو جزائے خیر دے وے میں دوبارہ مبارکباد پیش کرنا اپنے عزیزیں کو انہیں دے والدین کو اساتذہ کو محسنین کو اور مرکز البدرین دی انتظامیہ کو اور اساتذہ کو مدرسین کو اللہ سارے کو جزائے خیر دے محترم مولانا عیسیٰ مبشر صاحب
مولانا مصطفیٰ صاحب اور ایویں ہی وسیم صاحب، باقی سارے احباب، قاری محمد حنیف یوسف صاحب اور قاری عامر مجید صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔